الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ کتاب جزاء الصید ونحوہ، شکار اور اس کی مثل دیگر افعال کی جزا۔ قبل اس کے کہ میں احادیث کا آغاز کروں، خلاصتاً بات ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی نشستوں میں یہ بات کئی مرتبہ ذکر ہوئی کہ شریعت اسلامیہ نے احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں رکھی ہیں۔ محرم آدمی احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتا، اپنی اہلیہ کے قریب نہیں جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ انہی پابندیوں میں ایک پابندی ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے۔ اہل عرب، کیونکہ اس وقت زمانہ ایسا تھا، آج بھی لوگ شکار کرتے ہیں لیکن اس وقت شکار بطور ضرورت تھا۔ آج ہمارے ہاں جو شکار ہوتا ہے وہ بطور شوق ہوتا ہے، شوقیہ شکار کرتے ہیں۔ اگر تو شکار کھانے کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بطور شوق ہے جانوروں کو مار کے پھینک دینا تو یہ تو ظلم ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو جواب دہی بھی ہوگی۔ تو یہاں پہ مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا کیسا ہے۔ یہ بالکل منع ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک آدمی احرام کی حالت میں ہے اور دوسرا احرام کی حالت میں نہیں ہے، وہ بطور معاون جا رہا ہے۔ اب اس نے شکار میں اس کی کوئی معاونت کر دی، احرام والے نے اس آدمی کی معاونت کر دی، اس نے تیر مارنا تھا جانور کو، اس نے تیر اٹھا کے دے دیا، یا کسی قسم کا کوئی مشورہ دے دیا، تو وہ جو شکار کرے گا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگرچہ اس نے نہیں کیا، کسی دوسرے نے کیا ہے۔ ہاں، اس معاون آدمی نے جو اس کے ساتھ ویسے ہی جا رہا تھا اپنی مرضی سے شکار کیا۔ احرام کی حالت میں جو آدمی تھا اس نے کوئی مشورہ نہیں دیا، کوئی مدد نہیں کی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں کیا، پھر اس کے لیے وہ گوشت کھانا حلال ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی بھی تھوڑی سی بھی معاونت پائی گئی تو یہ احرام کی حالت والا وہ شکار کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ یہی تذکرہ ہوگا 2-3 روایتوں کے اندر۔ دیکھیے، اذا صاد الحلال فاہدى للمحرم الصید اکلہ، جب کوئی غیر محرم یعنی بغیر احرام کے شکار کرے اور وہ احرام والے کو تحفہ دے تو کیا وہ اسے کھا سکتا ہے؟ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انطلقنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے ساتھ چلے، فاحرم اصحابہ، آپ کے صحابہ نے احرام باندھا، ولم احرم، لیکن میں نے احرام نہیں باندھا تھا، فانبئنا بعدو بغیقہ، ہمیں خبر ملی کہ مقام غیقہ پر دشمن موجود ہے، فتوجہنا نحوہم، لہذا ہم اس کی طرف چل دیے، فبصر اصحابی بحمار وحش، میرے ساتھیوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا۔ اب جنگلی گدھا سے عام طور پر زیبرا مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ گھریلو گدھا تو حرام ہے نا، گھریلو گدھا حرام ہے، جو ہمارے عام طور پر گدھا ہے یہ شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر 2 چیزیں حرام ہوئی تھی کہ متع کیا ہوتا تھا کہ آدمی چند
پیسے یا کوئی فائدہ پہنچا کر عورت کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا تھا، یہ بھی شریعت نے حرام کر دیا۔ اور گھریلو گدھا غزوہ احزاب کے موقع پر ہنڈیوں میں رکھا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ دوبارہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، احزاب میں بھی اور فتح مکہ کے موقع پر ہنڈیوں میں گوشت رکھا ہوا تھا پکانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ان کو انڈیل دو، لہذا ان کو انڈیل دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک وقت کتنی اس بات کی شہرت ہوئی تھی کہ ہوٹلوں کے اوپر گدھوں کا گوشت سپلائی کیا جاتا ہے، اور آج بھی بعض جگہیں ایسی ہیں، وہ تو اس وقت وہ کیمرے کی زد میں آ گئے اور وہ پکڑے گئے، لیکن بعض خناس ابھی بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں جو اس غیر قانونی طریقے کے ذریعے اور غیر جو حلال جانور ہے، حرام جانور ہے، اس کو وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں کہ کوشش کر کے انسان کو گھر کا ہی سامان کھانا چاہیے، گھر کے اندر لا کے جو بھی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے تیار ہو رہی ہے اسی کو اکتفا کرنا چاہیے۔ باہر کیف فجعل بعضهم يضحك الى بعض، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے نظر اٹھائی، فحملت علیہ الفرس، میں نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، فطعنته فاثبته، میں نے اس کو زخمی کر کے گرا لیا، فاستعنتم، میں نے اپنے ساتھیوں سے مدد چاہی، فابوا ان يعينوني، انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا، فاکلنا منه، ہم نے اس میں سے گوشت کھایا، ثم لحقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملا، وخشینا ان نقتطع، اور ہمیں یہ بھی خطرہ لگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں جدا نہ ہو جائیں۔ ارفع فرسی شعوا، میں نے اپنے گھوڑے کو تیز چلایا، واسیر علیہ شعوا، اور کبھی آہستہ، فلقیت رجلا من بنی غفار فی جوف اللیل، لہذا غفار کا ایک شخص مجھے آدھی رات ملا، فقلت این ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے کہا کہ تیرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ترک ہوا ہے، کب علیحدہ ہوئے اسے؟ فقال ترکتہ بطاحینہ، طاحینہ چشمہ ہے کہ اس مقام پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں، وہو قائل سقیا، اور آپ کا مقام سقیا میں قیلولہ کرنے کا ارادہ تھا، فلحقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتیتہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا، میں آپ سے ملا، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصحابک ارسلوا یقرؤون علیک السلام ورحمۃ اللہ، آپ کے ساتھیوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، وانہم قد خشوا، اور وہ ڈر رہے ہیں، ان یقتطعہم العدو، کہ کہیں دشمن انہیں آپ سے جدا نہ کر دے، فانتظرہم، تو آپ ان کا انتظار فرما لیجئے، ففعل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار فرمایا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صدنا حمار وحش، ہم نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا تھا، وان عندنا منه فاضلہ، اور اس کا کچھ گوشت ہمارے پاس ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کلو، کھاؤ، وہم محرمون، حالانکہ وہ سارے احرام کی حالت میں تھے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ میں نے ان سے کچھ مدد مانگی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا، لہذا ان کی کیونکہ معاونت نہیں تھی اس لیے احرام کی حالت میں انہوں نے وہ گوشت کھا لیا۔ اگلا مسئلہ اسی سلسلے میں، لا يعین المحرم الحلال فی قتل الصید، محرم آدمی شکار کرنے میں غیر محرم آدمی جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اس کی مدد نہ کرے۔ وعنہ فی روایت قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقاحہ من المدینہ علی ثلاث، کہ انہوں نے فرمایا، وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام قاحہ میں مدینہ سے 3 فاصلے کے میل کے فاصلے پر تھے، وَمِنَّ الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، ہم میں سے کوئی احرام باندھے ہوئے تھے، کوئی بغیر احرام کے تھا، پھر باقی حدیث جو پیچھے آپ نے بھی پڑھی ہے اس کا ذکر تھا، حتیٰ کہ یہاں پر تذکرہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا کوڑا گر گیا، وہ جو چھڑی ہوتی نا وہ گر گئی، انہوں نے صحابہ سے دوستوں سے کہ مجھے یہ کوڑا پکڑا دو، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بھی نہیں پکڑا، تو کسی قسم کی بھی معاونت وہ نہیں کر سکتے۔ لا یشیر المحرم الی الصید لکی یصطادہ الحلال، یہاں تک کہ جو آدمی احرام کی حالت میں ہے وہ یوں اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ دیکھو شکار جا رہا ہے، وہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اگر اشارہ کریں گے تو یہ نہیں کھا سکیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہم فلما اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
امنکم احد امرہ ان یحمل علیہ او اشار الیہا، جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا کہ اللہ کے رسول یہ گوشت کھا لیں، میں نے جنگلی گدھے کا شکار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے اس کو جنگلی گدھے پر حملے کا حکم دیا تھا یا کسی نے کوئی اشارہ کیا؟ قالوا لا، کہ جی نہیں ہم نے کوئی اشارہ نہیں کیا۔ قال فکلوا ما بقی من لحمها، تو پھر ٹھیک ہے، فرمایا جو گوشت اس کا باقی اس میں سے کھا لو۔ اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل، جب کوئی شخص محرم کو زندہ جنگلی گدھا ہدیہ دے تو محرم اسے قبول نہ کرے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن صعب بن جثامۃ اللیثی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں حضرت صعب بن جثامہ اللیثی وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ اہدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگلی گدھے کا گوشت وہ ہدیہ دیا۔ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانِ، آپ مقام ابوا یا مقام ودان پر تھے، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، آپ نے واپس کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ، تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں چہرے کی افسردگی دیکھی نا، فرمایا اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ، یہ ہم نے اس لیے واپس کیا ہے کہ یہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی چیز واپس کرتے ہیں نا تو اس کی وضاحت بھی کریں ساتھ میں کہ واپس کرنے کی وجہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی خوبی تھی، آپ کی بہت خوبیاں، ساری خوبیاں کمال کی، کمال نہیں بلکہ اکمل درجے کی، لیکن یہ خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے تاثرات فوری طور پر پڑھ لیتے تھے۔ آپ کو چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ اگلا بندہ کیا محسوس کر گیا ہے، اس کو خوشی ہوئی ہے یا وہ غم کی حالت میں، یا ہمارے سامنے کو بندہ ایڑیاں رگڑ کے مر جائے نا، کہنا ان گھور مار دو، ہمارا حال تو یہ ہے نا۔ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے اپنا رونا روتا ہے نا، آ کے ہمیں کوئی اپنا دکھڑا سناتا ہے، نہیں یار تم ماری زیادہ چنگا، تم زندہ ہی کیوں ہو۔ چہرے کے تاثرات پڑھنا تو بہت دور کی بات، چہرے کے تاثرات پڑھنا، اس کی حالت کا اندازہ لگانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے سامنے کوئی واضح الفاظ میں بھی آ کے بتا دے نا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، اور 15 20 ہزار روپیہ ہوٹلوں میں کھانے پہ اجاڑ آتے ہیں، جس کو ہمارے کہتے ہیں نا تھی دے کم نہ موت دے گا، حالانکہ اللہ کی راہ میں جو دیا ہو وہ انسان کے لیے ہمیشہ قائم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا ذبح کیا، نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ نے اپنی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کو تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آئے، فرمایا کچھ باقی بچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائے رہ گئے، باقی تو سارا دے دیا میں نے، یہی بچے۔ آپ نے فرمایا جو دے دیا وہی باقی بچا ہے، جو دے دیا نا وہی باقی بچا ہے، جو چیز اللہ کی راہ میں نکل گئی وہی باقی رہ گئی ہے، باقی تو ذرا ختم۔ جو چیز اللہ کی راہ میں چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو گسیدہ کر لیا، یہی تیرا مال ہے، باقی تو وارثوں کا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر انسان کو اللہ کی راہ میں مسلسل خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے بہت سارے واقعات ذہن کے اندر ہوتے ہیں، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے ایک شخصیت کے بارے میں کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے نا رات کے اندھیرے میں، صبح کے وقت جب اندھیرا ہوتا تھا، گھروں کے باہر راشن رکھ دیتے تھے، خود چلے جاتے، سلسلہ چلتا رہا، لوگ ڈھونڈتے رہے کہ یار آخر یہ کون ہے ہمارے گھروں میں راشن رکھ جاتا ہے۔ جس دن وہ شخصیت فوت ہوئی اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آدمی ہمارے گھروں میں راشن پہنچاتا تھا۔ اور ہمارے ہاں انا للہ و انا، ایک غریب آدمی کو 1000 روپے کا نوٹ دیا جاتا ہے نا تو اس کے اوپر 500 بندہ تصویریں بنا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میری واہ واہ ہو، لوگ دیکھیں
اور کہیں کیا بھائی حاتم تائی کی نسل میں سے ہے 1000 روپے خرچ کر رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، جس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور جو خرچ کرنے والا ہے، ان کے درمیان صرف ایک ذات گواہ ہونی چاہیے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی. بلکہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کسی اور کو اپنا نائب بنا لیتے ہیں، اس کو پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے، میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں کوئی نام لگوا کے بڑا نہیں ہونا چاہیے، میں کوئی اپنے نمبر نہیں ٹانگنا چاہتا. آپ دے دیں، شاید اللہ تعالیٰ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے. اس لیے اکثر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کی کوئی نہ کوئی نیکی ایسی ہونی چاہیے جس میں صرف وہ جانتا ہو یا اس کا رب جانتا ہو، بلکہ خود بھی نیکی کر کے بھول جائے. کل قیامت کے جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو تو وہ حیران رہ جائے کہ یہ نیکی میں نے کی تھی. ایک آدمی کے بارے میں اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی، ڈاکٹروں نے مجھے لاجواب قرار دے دی. میں زندگی سے نا امید ایک دن جا رہا تھا چھڑی کا سہارا لے کے. مجھے راستے میں ایک غریب بچہ نظر آیا. میں نے اس غریب بچے سے پوچھا کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، تو میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس طرح کو کاغذ وغیرہ جمع کر کے بیچ کے اپنی زندگی کا نظام چلا رہا ہوں. اس آدمی نے اس بچے کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اس کے لیے اچھا کھانے پینے کا، رہائش کا اور جناب لباس کا انتظام کر دیا. وہ آدمی کہتا ہے کہ چند دنوں بعد میری چھڑی بھی چھوٹ گئی، حتیٰ کہ مجھے جو تکلیف تھی وہ بھی ختم ہو گئی. میں نے جا کے ڈاکٹروں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ رپورٹیں کروائیں. جب رپورٹیں کروائیں تو ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ آپ کی بیماری گئی تو گئی کہاں گئی آپ کی بیماری؟ آپ تو چند دنوں کے مہمان تھے. کہنے لگا میں نے جب اپنا ذہن گھمایا پھر مجھے پتا چلا کہ اس غریب بچے کی جو میں کفالت کر رہا ہوں یہ اسی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر برکت ڈال دی. بلکہ جوید چودھری کو جانتے ہیں آپ؟ کالم نگار ہے، 0 پوائنٹ کے نام سے نکلتا ہے اور ایک میڈیا کے چینل کے اوپر پروگرام بھی کرتا ہے. اس نے نا تحریر لکھی تھی. تحریر یہ لکھی تھی کہ ایک آدمی تھا، اس سے سردی کا موسم برداشت نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ کیا کرتا، وہ سردی کا جب آغاز ہونے لگتا تو گرم علاقوں میں چلا جاتا، دبئی وغیرہ میں چلا گیا، سعودیہ میں چلا گیا، اور جب سردی چلی جاتی پھر دوبارہ پاکستان واپس آ جاتا. اس کی جب موت کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں تم کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن کے اوپر سے تم نے کوٹ پہنانا ہے، کوٹ پہنانا ہے، اور میری قبر کے اندر ہیٹر لگانا. ٹھنڈا بہت لگتی تھی، برداشت نہیں ہوتی. ان کا ٹھیک ہے، مر گیا، کوٹ پہنا دیا. مولوی صاحب جب جنازہ پڑھانے لگے حضرت صاحب نے کہا جی کہ کوٹ تو اتارے. مجھے ہمارے باپ کی وصیت ہی کہا یہ وصیت غلط ہے، صرف کفن جائے گا. انہوں نے اصرار کیا، مولوی صاحب کا ٹھیک ہے خود ہی جنازہ پڑھا لیں، ہم تو نہیں پڑھاتے. اب ان کو مجبوراً کوٹ اتارنا پڑا. جب تدفین کی باری ہے دیکھا بیچ میں قبر میں ہیٹر پڑا ہوا، کہا یہ باہر نکالیں. کہا نہیں باپ کی وصیت ہی، کہا ہم تدفین ہی کریں گے، خود ہی اتار لوں گے، خود ہی دعائیں کر لینا. مجبور ہو کے ہیٹر بھی نکال دیا. 2-4 دن گزرے، باپ خواب میں ملا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹو میں نے تمہیں ایک وصیت کی تھی اور تم میری ایک وصیت بھی مکمل نہیں کر سکے. تو بچے خواب کے حالت میں کہہ رہے ہیں ابا جی مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، لوگوں نے تدفین سے انکار کر دیا، ہم کیا کرتے؟ کہنے لگے اتنا میرا سرمایہ، اتنا میرا مال و دولت، وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم میری ایک وصیت پوری نہیں کر سکے. لیکن یاد رکھنا میرے ساتھ میرے اللہ نے معاملہ بڑا زبردست فرما دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فلاں ایک یتیم بچی تھی، اس کی میں کفالت کرتا تھا، اور اگر تمہارے بس میں ہو تو اپنا سارا سرمایہ خدمت خلق میں لگا دینا. اس ایک بچی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا انعام کر دیا ہے. اگر میں اپنا سارا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں لگا دیتا تو آج پتہ نہیں میں نے کہاں ہونا تھا.
آج پتہ نہیں میں نے کہاں ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ دینے والوں کو دیتا ہے، جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھی دیتا ہے. اللہ کا مال ہے، اللہ کے حکم پر اللہ کی راہ میں دینا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. باہر کیف یہ ایک خدشہ اور فقر کا ڈر تو ہمیں رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کے یہ وعدے دلاتا ہے، اور نہ خرچ کری پائی نہ کٹ جڑیں. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحاشی کے تمہیں حکم دیتا ہے. جب وہاں کی باری آتی پھر کوئی ٹینشن نہیں. اب دیکھیں نا، گاڑیوں کے اندر گانے چل رہے ہیں، وہ بوفر سسٹم لگواتا ہے، اس کے لیے مہنگے قسم کا سسٹم لگوا لیتا ہے. اس وقت اس کو خرچ کرتے وقت کچھ بھی نہیں ہوتا. مہنگی سے مہنگی جیکٹ پہن لے، بڑے فخر سے بتاتا 15,000 کی جیکٹ پائی میں، 18,000 کا کوٹ آ. ایسا ہی ہوتا. شادی کے اوپر کہتا میں نے 1.5 لاکھ روپے کی جو ہے وہ یہ شیروانی سلوائی. میری بیٹی کا جو جوڑا ہے نا وہ 2.5 لاکھ روپے کا ہے. جہاں پارلر سے تیار ہو کے آئی نا ہم نے 1.25 لاکھ روپیہ دیا ہے، ہم نے 50,000 روپیہ دیا ہے. فخر سے بتاتا. تو کدی یہ جُتی ویکھی جی میں پیراں 'چ پائی، یہ 25,000 کی جُتی پائی ہوں پیراں 'چ، کدی سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح یعنی ان کاموں میں آ کے پیسے خرچ کرتے وقت کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے 500 کا نوٹ کاٹے کے کوششوں رکھنا ہے، اللہ ہی راہ سے دینا. سکے ڈھونڈتا پھرتا ہے، 2 10 20 ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنے ہی کافی. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تم سے مغفرت کے بھی وعدے کرتا ہے اور وسعت کے بھی وعدے کرتا ہے کہ اللہ تمہیں وسعت عطا کرے گا. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدے کے اوپر پورا یقین نہیں، اس لیے تو ہمارا خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں بڑھتا. اس لیے ہمارا خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں بڑھتا. باہر کیا اللہ دینے والوں کو دیتا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے چہرے کے تاثرات پہچان لیے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پریشان نہ ہونا. ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شکار کیا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ ہم یہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.